نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذی۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور سنن ترمذی کی ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پڑھنے کا مقصد یا اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس ماہ میں سانس لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے احکام مسائل جہاں بیان فرمائے ہیں، وہاں درمیان میں دعا کے مسئلے کو چھیڑا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اس ماہ میں بکثرت دعا کریں اور اس کے جو آداب، شروط اور طریقے ہیں اس کا لحاظ رکھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ یہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی ہے تو تخلیق کے بعد جو سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی دعا انہیں جو سکھائی ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اسی طرح سے صرف انہی کو نہیں، ان کے بعد آنے والے جتنے بھی نبی ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائی، اور دعا مانگنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ انسانی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا شیوا۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مختلف ناحیے سے مختلف مواقع کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی تعداد 70 سے بھی زائد۔ اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں انسانی ضرورت کے لیے مختلف مواقع سے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یا خود اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 700 سے زائد ہے، جس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، دعا کا مقام مرتبہ کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طور طریقہ بھی سکھایا،
کلمات سکھائے ہیں باقاعدہ طور سے. خود پیغمبروں نے اپنے رب سے جن کلمات سے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں بکھری پڑی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اسے یکجا بھی کیا ہے مختلف ناموں سے، مسنون اذکار اور دعائیں، یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نام ہیں، کتاب الدعاء یا حصن المسلم، بہت ساری کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں. اس پر اہل علم نے ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی ضرورت اور حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سب کے لیے اس کا حصول آسان ہو جائے، اپنے مطلب کی دعائیں ہر ایک کو یاد ہو جائیں، اپنی ضرورت ہمیں اللہ سے کیسے مانگنی ہے وہ پتہ چل جائے، اس کے لیے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، دعا کی ہمیں سخت ضرورت ہے، بغیر دعا کے ہم نہیں جی سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدعاء سلاح المؤمن، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جہاں سارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں وہاں یہی ہتھیار کام آتا ہے، وہاں یہی دعا کام آتی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ماری گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی. ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، افراد ہیں، وسائل ہے، جو بھی ہو مختصر سے، لیکن صرف اپنے وسائل پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے. یہ وسائل ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ناکام ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے دعا، اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین سے لو لگانا، یہ چیز ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. اس لیے انسان کتنا بھی پاورفل ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، اسے اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کتنا بھی بڑا فوجی کمانڈر ہو، کتنے بھی اس کے پاس ہتھیار اور اوزار ہو، ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اس پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی وجہ سے ناکام اور شکست خوردہ ہو جاتا ہے انسان. اگر وہی چیزیں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق جڑا رہے، اللہ رب العالمین سے بھی لو لگائے رہے، تو انشاءاللہ العزیز فتح و کامیابی اس کے آگے آگے ہے. تو ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھ کر کے دعا کے جو آداب ہیں، دعا کے جو شروط ہیں، ان شروط کا خیال رکھنا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو دعا کی 3 موٹی موٹی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی دعا ہم کر رہے ہیں اسے سوائے اللہ کے کوئی قبول کرنے والا نہیں. اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا. یہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا حلال کمائی کھانے والا. اگر اس کے اوپر وہ حلال کمائی نہیں کھایا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، لہذا وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. تو جب آپ حلال اور پاکیزہ کمائی کھائے ہوں گے، حلال اور پاکیزہ کمائی کا پہنے ہوں گے، حلال اور پاکیزہ کمائی سے آپ کی پرورش ہوگی، تو آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. ورنہ کتنے بھی الحاح اور گریہ وزاری خلوص للہیت کے ساتھ آپ دعا کریں، دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ دعا کی شرطوں میں سے ایک بہت اہم شرط ہے. اور تیسری جو شرط ہے اہل علم نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے اور بچانے والا ہو، تب دعا قبول ہوگی آپ کی. ان شرائط کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے دعا کرنے سے پہلے. اسی طرح سے دعا کے آداب بھی، آداب اس کو ہم ایسے سمجھیں، آداب اور طور طریقے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہم کسی بڑے سے جب دنیا کے اندر مانگنے جاتے ہیں تو اس کے اصول ضابطے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے مقام مرتبے کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاں صاحب ابھی سو رہے ہوں گے یا جاگ رہے ہوں گے، ان کے پاس جائیں تو کس انداز سے جائیں. تمام چیزیں جو ہیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
تو آپ سوچئے جب دنیا میں کسی بڑے سے ملنے اور اس سے کچھ مانگنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اتنا اہتمام کر رہے ہیں، جو ذات سب سے بڑی ہے، جو ذات تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہے، اللہ رب العالمین، کیا اس کے دربار میں بغیر اصول اور ضابطے کے ہم داخل ہو جائیں؟ اس سے مانگنے کے کوئی شرائط اور آداب نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب ایک انسان کے لیے رول ریگولیشن ہے، اصول اور ضابطہ اور قاعدہ ہے، تو جو سب کا خالق ہے، سب کا معبود ہے، اس کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ آداب اور طور طریقے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ ویسے آپ اللہ سے مانگے سمیع ہے، اللہ سے مانگے بصیر ہے، اللہ سے مانگے وہ دعا قبول کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا یا سننے والا نہیں ہے اگر ان اصول اور ضابطے کا خیال نہیں کیا گیا تو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے دل کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے تمام اصول اور ضابطے کو فالو کیا ہے، پابندی کی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، مجھے یقین ہے کہ میری مراد جو ہے ٹھکرائی نہیں جائے گی، مجھے یقین ہے کہ میں نے جو مانگی ہے اسے پوری ہونی ہے۔ اس لیے ہمیں ان اصول اور ضابطے کا خیال رکھنا چاہیے، ان آداب اور طور طریقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم کچھ مانگے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طور طریقے کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے جب آپ دعا کریں تو آپ جس چیز کا خیال رکھیں وہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ کسی بھی طرف ہو کر کے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن آداب اور طریقہ یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں، باوضو ہو جائیں آپ، قبلہ رخ ہو جائے آپ، اور اسی طرح سے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں۔ اس سے انسان کی عاجزی جھلکتی ہے، اس سے انسان کی تواضع کا پتہ چلتا ہے، اس سے انسان کی مجبوری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مجبور ہے اور اوپر والے سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے اندر اشارہ ہے کہ اوپر والا ہی تمہیں دینے والا ہے، اوپر والا ہی تمہیں دینے والا ہے، نیچے والے کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اس اوپر والے سے مانگو، نیچے والوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ کسی سے بھی جب آپ مانگتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ جب یہ انسانوں کے لیے یہ اصول اور نسخہ اپناتے ہیں تو جو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں زیبا ہیں، مناسب ہیں، لائق ہیں، سزاوار ہیں، کیا اس کی تعریف آپ نہیں کریں گے؟ اس کو اپنی طرف مائل نہیں کریں گے؟ اس کو اپنی طرف راغب نہیں کریں گے کہ اے رحمان، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما، اے رزاق، اے روزی دینے والے تو مجھے روزی عطا فرما؟ تو اس کی تعریف میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعریف میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعریف میں ہم آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعریف میں ہم اسم اعظم کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنی دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ مانگتے سب ہیں، سب مانگتے ہیں، سب کے مانگنے کا طور طریقہ الگ ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے اپنے سے مانگنے کا جو طریقہ قرآن میں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو طور طریقہ یا ادب سکھایا ہے، ان ادب کا ہم لحاظ رکھیں تو ہمیں پکا یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں جب بھی دعا کریں تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اسی طرح سے دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے مجرم بن کے اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند آتی ہے، اور اس میں ایک انسان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ جب میں مجرم بن کر کے حاضر ہوں تو اللہ کو اس نے بڑا بنایا ہے، اور جب اللہ کو بڑا بنایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرتے ہوئے، اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کو اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے قرآن پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم دعا مانگنے بیٹھ گئے، تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے
یہ بھی کہ اللہ ابھی ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ جو نماز پڑھی ہے آپ نے اس نماز کا واسطہ دے کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر دی تو انہوں نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر کے اللہ سے قبولیت کا دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جو نیکی اللہ تعالیٰ ہو گئی ہے ہم سے تیرے فضل و توفیق سے ہے، لہٰذا اس نیکی کو تو ہم سے قبول فرما لے۔ اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر 10 قرآن ختم کیے، ہم نے اس رمضان کے اندر جو ہے پورے نمازوں کی پورے تہجد کی پابندی کی ہے اور اس پر اتراتے پھرے نہیں۔ اس کی قبولیت کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس نیک کام کا اس نیک عبادت کا واسطہ دے کر کے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور ایسے ہی آپ نے قیام اللیل کیا ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، یہ بھی نیکی ہے۔ ساری نیکیوں کا واسطہ دے کر کے آپ دعا کر سکتے ہو۔ غار والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے، 3 لوگوں نے اپنی اپنی مختلف دعائیں کی، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، اچھی طرح سے آپ اس واقعے سے واقف ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو ہمیں دعا کے آداب میں سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی نیک کام ہو اور کچھ ایسے کام ہمیں انجام دینا چاہیے جس کا ہم واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں۔ کچھ ایسا کام اسپیشل رکھیے کہ ہاں اس کام کو صرف اللہ، اور سارے کام اللہ ہی کے لیے کرنا، آپ کو ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، لیکن ان عبادتوں میں کچھ اسپیشل عبادتیں ہیں جس کا واسطہ دے کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو نرم کر سکتے ہیں، اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہیں سے ریاکاری کی مذمت بھی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی عبادت میں اگر دکھاوا آیا، کسی بھی عبادت میں اگر ریا آ گیا، کسی بھی عبادت کے اندر اگر شہرت طلبی آ گئی تو پھر آپ کی وہ عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دعا میں بھی ریاکاری آ گئی تو پھر آپ کی عبادت قبول، آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، لہذا عبادت کے لیے شرط ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، تبھی وہ عبادت قبول ہوگی۔ عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی وہ عبادت قبول ہوگی۔ اس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی خاص موقعوں پر جب ہم دعا کریں تو بعض مقامات پر بعض دعا کے کلمات کو 3 مرتبہ آپ دہرائیں، 3 بار آپ ریپیٹ کریں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ کوئی بندہ جب جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے یا جنت میں داخلے کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جہنم اور جنت یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے۔ جہنم گویا آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو تو مجھ سے محفوظ فرما لے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس کی دعا قبول فرما کے میرے اندر اس کا داخلہ فرما دے، میرے حق میں جو دعا کر رہا ہے اسے قبول فرما دے۔ تو کچھ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ثابت ہیں، تو آپ بھی اس کو اپنائیں اور اپنی دعاؤں کے اندر اس سنت کو بھی شامل حال رکھیں۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے دعا کے آداب میں سے کہ دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جب ان کی دعائیں ان کے موقع پر قبول نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، کہتے مہینے بھر تو دعا مانگا، مولانا کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، پورے رمضان بھر میں ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگا، کہاں دعا قبول ہوئی؟ میں نے اولاد کے لیے دعا مانگی، اولاد نہیں ہوئی، 12 سال ہو گئے شادی ہونے کو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے روزی کے لیے، جاب کے لیے دعا مانگی، 5 سال سے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ بے نوازی ہو جاتا ہے، مسجد سے رشتہ توڑ لیتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کی دعا 3 حال سے خالی نہیں ہے؟ اگر آپ نے دعا کی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعائیں 3 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ نے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت اور چاہت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اس کے لیے خیر و بھلائی سمجھی ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اسی وقت فوراً قبول فرما لیتا ہے، جو مانگا وہ مل جاتا ہے، اور اگر نہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کے بدلے میں
بڑی بڑی مصیبتوں سے آفتوں سے آپ کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس چیز کو ہم محسوس نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں جو مانگا وہ مل جانا چاہیے۔ آپ کی دعا کی بدولت ہی آپ روڈ سڑک حادثے سے جو ہے محفوظ ہو گئے، بڑے بڑے بیماریوں سے آپ محفوظ ہیں، بڑے بڑے خرچوں سے آپ محفوظ ہیں۔ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اسی طرح سے دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں میسر نہیں ہے، دنیا میں وہ ملی نہیں، آفتوں سے آپ بچے نہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رائگاں نہیں کرے گا، بلکہ آخرت میں اسٹاک کر کے رکھے گا اور بندے کو پھر دے گا۔ بندہ کہے گا یہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیری دعا کا نتیجہ ہے جو تو نے مانگا تھا۔ تو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں جو فائدے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس دعا کو فائدے کی شکل میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کرنا نہ چھوڑیں، جلد بازی نہ مچائیں اپنی دعاؤں میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے اللہ رب العالمین ان میں رسول بھیج ہماری ہی نفسوں میں سے، من انفسہم، ہماری ہی نفسوں میں سے، ان کے نفسوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا 1 سال 2 سال کے بعد نہیں، ہزاروں سال کے بعد قبول فرمائی، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ کان امتا واحدہ کا خطاب ہے، اماما للناس کا خطاب ہے حضرت ابراہیم کو۔ ایسی شخصیت کی دعا منٹوں سیکنڈوں میں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہزاروں سال کے بعد، اور خود ان کو جو اولاد ملی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، کتنی منتوں سماجتوں کے بعد وہ اولاد انہیں نصیب ہوئی۔ 80 سے اوپر ان کی عمر ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد نصیب فرمائی، بڑھاپے کے عالم میں بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا یہ حال ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ فرعون کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، 40 سال کے بعد۔ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہماری دعا بس ہم مانگیں ادھر قبول ہو جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جلد بازی نہ مچائیں نتیجے میں، جو بھی دعا آپ کر رہے ہیں آپ کے حق میں خیر ہے، بہتری ہے آپ کے حق میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی یا آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی تو اللہ رب العالمین آپ کو نہیں چاہتا ہے، سب کی دعائیں پوری کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ اس کو دیکھو ادھر نکلتا ہے مسجد سے کہ اس کو ساری جو ہے مرادیں منتیں اس کی پوری ہو جا رہی ہیں۔ آپ اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ اس سے بہتر چیز کچھ چاہتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہو مگر اللہ نے آپ کی دعا جو قبول نہیں کی ہے یا اس چیز کو عطا نہیں کیا ہے، وہی چیز اسی حال میں بہتری ہے آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو جس حال میں رکھنا چاہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ دعا کے سلسلے میں بہت سارے لوگ بدگمان رہتے ہیں، دعا کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دوری اور رشتہ توڑ لیتے ہیں، دعا کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے مساجد سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، نیک لوگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بستیاں چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اس لیے یہ نبیوں کی زندگیوں کو پڑھیے، ان سے حوصلہ لیجیے، اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ نبیوں کی زندگیوں میں ان کی دعائیں اپنی دیر کے بعد کئی سالوں کے بعد قبول ہوئی ہے، تو ہم اور آپ تو ان کے مقام مرتبے سے کہیں گئے گزرے، کہیں نیچے ہیں۔ وہ انبیاء ہیں، چنندہ بندوں میں سے ہیں، وہ چنندہ بندے، ان کی دعائیں دیر میں قبول ہو رہی ہیں، تو ہم کیوں جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ ہمارے حق میں جو بہتری چاہتا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے دعائیں مانگیں تو پورے یقین اور یکسوئی کے ساتھ مانگیں، غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگیں۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ادھر ہاتھ اٹھائے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں پنکھا چل رہا نہیں چل رہا، لائٹ چل رہی نہیں چل رہی ہے، اور اسی میں ہاتھ اٹھائے کسی کو کہتے ہو بٹن ڈال دو، وہ طرح کے اشارے اسی حالت میں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، یکسوئی ضروری ہے۔
اللہ کی طرف مکمل طور سے کٹ کر کے متوجہ ہو کر کے دعا کیجیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ سے زور زور سے نہیں مانگنا چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو تم پکارو گریہ وزاری کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ۔ تمہارے دلوں کی دھڑکن کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تم کچھ بھی نہیں بولتے ہو تو بھی تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ، الحاح وزاری کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ تو تم کسی بہرے کو سنا رہے ہو، نہ کسی گونگے کو تم پکار رہے ہو، لہذا تمہارا رب سننے والا ہے، تمہارا رب بولنے والا ہے، تمہارا رب قبول کرنے والا ہے۔ اس کی ذات پر مکمل ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے دعائیں مانگو۔ ایسے ہی دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے دعا کریں، جیسے سحر کا وقت ہے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے، آپ اس میں دعا کریں۔ جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک کے درمیان اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ امام جب منبر پر خطبے کے دوران بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اسے بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے۔ کچھ نہیں مانگ سکتے، استغفر اللہ پڑھ لو، اللہ تمہاری بخشش کو قبول فرما لیا تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے دعا کی قبولیت میں کہ ہم دعا کے آخری میں آمین کہیں، اللہم استجب لنا، کہ اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ چند آداب ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے دعا کرتے ہوئے۔ لوگ مانگتے ہیں دعائیں لیکن ان آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا کا ماہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس ملک کے اندر، اس کو بھی اپنی نظر میں رکھیں۔ جو حالات چل رہے ہیں اس کے تحت ہمیں دعا بہت زیادہ کرنا چاہیے، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے نوجوان ہمارے جیل کی سلاخوں میں ہیں، ان کو خیال میں رکھتے ہوئے دعائیں کریں۔ کتنے مسلمانوں کو بے قصور جو ہے کیسوں میں پھنسایا جا رہا ہے اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی رہائی کے لیے اور انہیں ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ روز جو ہے آپ شارٹ کلپ ویڈیو دیکھتے ہیں کس طرح کی حالتیں ہیں وہاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی حالتیں کیسی ہیں، تڑپ رہے ہیں بوند بوند پانی کے لیے، ماں کے سینے میں جو ہے دودھ نہیں اتر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں اپنے گود میں لے کر کے رو رہی ہے، بلک رہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہتر حالت میں رکھا ہے، آپ کے بچے انواع و اقسام کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے والدین کی حفاظت کے لیے، ان کے بڑوں کی حفاظت کے لیے آپ دعا کریں۔ اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی غیبی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو امن و امان میں تبدیل فرما، اللہ رب العالمین ہم پر بہتر حاکم مسلط فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین ہمیں جو تو نے بہتری کی حالت میں، امن و امان کی حالت میں رکھا اس کو برقرار رکھ، اللہ رب العالمین اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر امن و امان پیدا فرما، یہاں کے حاکموں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نرمی اور رحم کا مادہ پیدا فرما، انسانیت پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک دے، جہاں جہاں لوگ انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ان سے نپٹ لے۔ بار الہ اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں تو دعائیں قبول فرماتا ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آسام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر جگہ کے مسلمانوں کی تو غیبی مدد فرما، اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔